تو اللہ کی بارگاہ سے وہ انعامات و اکرامات پاتے ہیں، تو ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک مثال آپ کو عرض کروں۔ یہ بزرگوں کے واقعات یا مثالیں لوگ اس میں پڑھ جاتے ہیں بھی یہ کہاں لکھا ہے؟ بھئی کہیں بھی نہ لکھا ہو، سنی سنائی بات بھی اگر چل رہی ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کیا یہ قرآن اور حدیث کے کسی معیار پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اگر قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، اس کے معیار پر پوری اترتی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی جھگڑے اور مناظرے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ واقعہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہوا، اور بھی کچھ بزرگوں کے بارے میں منقول ہے، لکھا ہوا ملتا ہے۔ ممکن ہے یہ ایک سے زیادہ واقعات ہوں اور متعدد لوگوں کی طرف منسوب اور منقول ہوں۔ تو وہ یہ کہ انہوں نے، ان کا ایک شاگرد تھا، تو اس شاگرد سے وہ زیادہ الفت فرماتے دوسروں کی نسبت۔ تو والدین آتے ہیں تو ان کو تو پھر عجیب لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ وہ شفقت نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ شفقت ہو رہی، اس کو وہ ریگارڈ نہیں مل رہا جو اس کو مل رہا۔ تو ایسے ہی کسی نے آ کر اعتراض کیا کہ حضرت یہ ہم نے فرق دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو، میں تمہیں اس فرق کی وجہ سمجھاتا ہوں۔ تو آپ نے 3 شاگردوں کو بلایا اور کہا یہ چھری لے لو، مرغی لے لو اور یہ ذبح کر کے آؤ، کھانا بنانا ہے، اور ایسی جگہ جاؤ ذبح کرو جہاں کوئی اور نہ دیکھ رہا، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ذبح کر کے لے آؤ۔ تو وہ تینوں گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد 2 تو جلدی واپس آ گئے، مرغی ذبح کی ہوئی تھی، اور جو تیسرا تھا اس نے کافی دیر لگا دی۔ کافی دیر گھومنے کے بعد وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں مرغی اسی طرح موجود تھی، چھری بھی ہے، مرغی بھی ہے، ذبح نہیں کی۔ تو آپ نے ان دونوں کے سامنے اس سے پوچھا بھئی میں نے جو کہا کہ مرغی لے جاؤ ذبح کر کے آؤ، کھانا بنانا ہے، مہمان بیٹھے ہیں، جلدی کرو، تو یہ ذبح کیوں نہیں کر کے لائے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو حکم فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، تو میں گیا ہوں، پہلے میں مخلوق سے چھپا دیکھا، اس جگہ تو یہ دیکھ رہا ہے، یہاں یہ دیکھ رہا ہے، یہاں یہ دیکھ رہا ہے، پھر ایک مجھے بالکل اکیلی جگہ ملی جہاں مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اس لیے واپس آ گیا کیونکہ آپ کا حکم تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، تو میں جہاں گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں واپس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو، یہ احساسات، خیالات اور روح کی گہرائی میں اتر جائے جب ایمان، تو پھر انسان کا عمل یہ ہوتا ہے، پھر کردار یہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم مخلوق کا حیا کرتے ہیں تو سب سے بڑا تقاضا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کا حیا کریں۔ اللہ کا کتنا حیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کا حیا اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم، پھر بندہ رش کے ملائک بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم پلے باندھ لیں ایک بات کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں ہر حال میں، اور اللہ کا حیا قائم رکھیں ہر جگہ۔ تو جب ہم اللہ کا حیا قائم رکھیں گے تو یہی چیز ہماری روح کو ترقی دے کر عرش اعلیٰ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اس کے ساتھ جو رکھنا چاہتا ہوں وہ عبادت و بندگی۔ اللہ پر ایمان کو لیا، لیکن اللہ کو ہم نے کیا مانا؟ اللہ کو ہم نے کیا مانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو ہم نے مانا معبود، کہ وہ معبود ہے۔ تو اللہ کو ہم نے مانا، اور اسے جو مانا وہ اس کی شان ہے معبود ہونا۔ تو جب اسے معبود مانا تو یہ کیسا ماننا ہے کہ پھر ہماری زندگی میں عبادت نظر نہ آئے؟ جب ہم نے اسے معبود مانا تو پھر عبادت تو ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، پھر زندگی میں عبادت تو داخل ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کو مانا اور مانا بھی معبود اور عبادت سے خالی ہے زندگی، تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو اللہ نے بنائی کہ ہم آئیں اور عبادت کریں، اور اگر ہم زندگی گزار دیں اور عبادت نہ کریں تو یہ تو ایسے ہو گیا کہ ہم نے اللہ کو مانا اور معبود مانا، اور معبود مان کر پھر عبادت کو نہیں اپنایا، تو یہ کیسا ماننا ہو گیا؟
یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک بیج بوتے ہیں کسی درخت کا، وہ درخت پیدا ہو جائے، درخت بڑا ہو جائے، اس کی شاخیں بھی نکل آئیں، لیکن نہ اس کے اوپر کوئی پھل لگے، نہ اس درخت کے اوپر کوئی پتے ہوں، نہ پھول ہوں، نہ سرسبز و شاداب ہو، نہ وہ آپ کو سایہ دینے کے قابل ہے، نہ وہ درخت آپ کو کوئی پھل دینے کے قابل ہے، تو وہ تو ویران درخت ہو گیا۔ درخت ہے، ویران درخت ہے، نہ اس پہ پھل ہے، نہ اس کا سایہ ہے، نہ وہ ہمیں کوئی فائدہ دے رہا ہے، بلکہ وہ اگر کیکر کا درخت ہے تو الٹا کانٹے وہاں سے گرتے ہیں، نیچے آپ چل پھر بھی نہیں سکتے، نیچے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کانٹے گر رہے ہیں اس کے۔ ایسا درخت بھی ہو سکتا ہے۔